محترم بزرگ اور دوستو، قرآن و حدیث پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ نیک اعمال اپنانے پر ہی اجر ملتا ہے۔ چیزیں زمین سے نکلتی ہے اور زمین ہی پر رہتی ہے، لیکن اعمال آگے بھی کام آئیں گے۔ دائیں جانب اچھے عمل لکھنے والا اور بائیں جانب برے عمل لکھنے والا فرشتہ مقرر ہے۔ جب انسان اچھے عمل کرتا ہے تو اس کی روح کے اندر خوشبو اور راحت پیدا ہوتی ہے، اور جب برے عمل کیے جاتے ہیں تو ان کے اندر بدبو اور ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آسمانوں پر خراب عمل پہنچائے جا رہے ہیں تو وہاں سے ہمارے کیے دھرے کا بدلہ ہی ملے گا۔ کلام متکلم میں سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ میں سے نکلتی ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ جب تم قرآن پر عمل کرو گے تو وہ آسمانوں پر جاوے گا اور وہاں سے کامیابی کے احکامات آویں گے۔ اگر تم سینکڑوں بھی ہوئے اور تمہارے پاس کوڑیاں بھی ہوئی تو تم چمکو گے۔ ایسے چاہے جتنے بھی نقشے بناؤ بنتے رہیں گے، بگڑتے رہیں گے، مگر انسانوں کو فلاح نصیب نہ ہوگی۔ جب چیزوں کی محنت کرتے ہیں تو چیزوں کے معیار بڑھتے ہیں۔ جب عمل کا معیار قائم ہوگا تو لوگ معمولی معمولی مکان بنائیں گے، جھوٹا موٹا کھائیں گے۔ دنیا میں ایک زبردست محنت کی ضرورت ہے۔ چیزوں کا یقین ہٹے، خدا کی ربوبیت کا یقین جمے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اور اس کے جمانے کے لیے محنت کرو گے کہ چیزوں کی تمہاری نظر میں کچھ حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اعمال کی حیثیت ہے، اور اگر اچھے اعمال ہوں گے تو خدا تعالیٰ زندگی کو کامیاب بنا دیں گے۔ پھر نمازوں کی، علم کی، ذکر کی، اخلاق کی، مجاہدوں کی مشق کرنی ہوگی۔ اس بات کی تحقیق کر کے چلو گے کہ خدا کس بات کے کرنے سے خوش ہوں گے۔ جب خدا والے طریقوں کو اختیار کر کے چلو گے تو تمہاری ملازمت، تجارت، زراعت وغیرہ سب دین کا کام شمار ہوگا۔ اس طرح اپنے خانگی حقوق پورا کرنے میں بھی خدا کی رضامندی حاصل کرو گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج ہم اپنی محنتوں میں چیزیں سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ ذہن قارون اور ابو لہب کا تھا۔ صحیح ذہن یہ ہے کہ اگر ہمارے اچھے عمل ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ زندگی کے شب و روز سے وقت نکالا جائے، اس کے اندر ایمان اور عمل کی آواز کو بلند کی جائے کہ اچھے یقین اور اچھے عمل سے کیا ہوگا۔ چیزوں کی آواز تو رات دن بلند کی جا رہی ہے، اعمال کی آواز بلند کی جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جس طرح چیزوں پر محنت کی جاتی ہے اسی طرح سے اعمال بھی دنیا میں محنت سے آتے ہیں۔ یہ تو سب کہتے ہیں کہ اچھے عمل سے زندگی بنتی ہے، مگر میں یوں کہتا ہوں کہ اچھا عمل محنت سے وجود میں آتا ہے۔ اگر تھوڑے دن اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس محنت پر صرف کرتے ہیں تو اس کے لیے 3 چلے مانگتے ہیں، اور ہر سال چلہ 40 دن دیتے رہو۔ جب اس طرح سے دعوت کا عمل کا یہ پرچم بلند کرتے رہو گے تو ملک و مال والے بھی تسلیم کریں گے کہ ہاں، عملوں کو درست کرنا ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لطیف معیار تھا، اعمال کی درستگی سے روح کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، اور اعمال کی خرابی سے روح میں کمزوری آتی ہے۔ روح والی چیزیں اعمال صالحہ ہے، انہی سے روح کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔